She says, I keep hearing everything is the will of Allah. Whatever happens is the will of Allah. And they say that everything is written already. So then where is the freedom of choice? نے کہا کہ یہ سوال مسلمانوں نے ہی نہیں بہت سے غیر مسلموں نے بھی کیا. وہ کہتے ہیں کہ اگر سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے تو پھر میں چاہے چوری کروں یا ڈاکہ ڈالوں یہ اللہ کی مرضی سے ہوا, میرا قصور نہیں. جب سب کچھ پہلے سے لکھا جا چکا ہے اور ہماری زندگی میں جو کچھ بھی فیوچر میں ہونا ہے وہ سب کچھ اگر پہلے سے لکھا جا چکا ہے تو جب میں زندگی میں کوئی گناہ کروں تو اس میں بھی تو میری کوئی غلطی نہیں, کیونکہ وہ تو پہلے سے لکھا جا چکا ہے. یہ کہنے والا میں نہیں بلکہ ایک نان مسلم خاتون ہے کہ جنہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے اس طرح کا سوال کیا. جی ہاں, السلام علیکم دوستو, کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. میرا نام ہے محمد ابراہیم فرام پاکستان, اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ جو ہماری زندگی میں جو کچھ بھی ہوا ہے اور جو کچھ نیکسٹ ٹائم ہونے والا ہے وہ سب کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھا جا چکا ہے, اور ہم جو ہے اپنی قسمت سے کبھی بھی انکار نہیں کر سکتے, اور ہماری زندگی اور موت جو ہے وہ لکھی جا چکی ہے. لیکن ایک نان مسلم خاتون ہے کہ جنہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے سوال کیا کہ جب سب کچھ پہلے سے ہی لکھا جا چکا ہے تو پھر اگر میں زندگی میں کوئی گناہ بھی کروں تو اس میں تو میری کوئی غلطی نہیں ہے کیونکہ وہ تو پہلے سے ہی لکھا جا چکا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ پھر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اس کے اس انٹرسٹنگ سوال کا آخرکار کیا جواب دیا ہے. سو آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے. آپ نے آج کی ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے تاکہ آپ کی نالج میں بھی اضافہ ہو سکے اور آپ کو ویڈیو کا کانسیپٹ سمجھ میں آ سکے. تو چلیے پھر دیر کس بات کا, اس انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بنا کسی ٹائم ویسٹ کے. Allah subhanahu wa ta'ala has given the human being the free will. Allah has told you what is right, what is wrong, but the choice is yours. So Allah knows in advance that when you come at crossroad, you will choose road C. So Allah writes, when the person comes at the crossroad, he will choose road C. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اور بندے جو کچھ کرتے ہیں, نیکی بدی, وہ سب اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق ہوتا ہے. جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس لوح محفوظ ہے جس پر ساری کائنات کی تقدیر درج ہے. اس علم میں سے اللہ پاک جس کو جتنا چاہے عطا فرماتا ہے. لوح محفوظ مخلوق کی دست و برد سے محفوظ ہے, نہ اس میں سے کوئی چوری کر سکتا ہے اور نہ تبدیلی. ناظرین, ایسا ہی سوال ایک لڑکی نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے کیا. اس نے تقدیر سے متعلق جاننا چاہا مگر مائک پر آنے سے منع کیا اور ایک خاتون کے ہاتھ پیغام بھیجا. اس نے سوال کرنے والی خاتون کے حوالے سے سوال کیا کہ میں سنتی آئی ہوں کہ ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے. جب ہر چیز لکھی ہوئی ہے تو فریڈم آف چوائس کہاں پر ہے؟ اگر ہر چیز لکھی ہوئی ہے تو پھر میری مرضی کہاں گئی؟ میں نے اپنی مرضی سے کیا کیا؟ She says, I keep hearing everything is the will of Allah. Whatever happens is the will of Allah. And they say that everything is written already. So then where is the freedom of choice? When Allah gave me freedom of choice, whatever I do, if anything happens, they say, oh, this was written and it's the will of Allah. And if you could explain, if there is so much, everything is written down, then what is my freedom of choice? ڈاکٹر ذاکر نائک نے سوال کے جواب میں کہا کہ یہ سوال مسلمانوں نے ہی نہیں بہت سے غیر مسلموں نے بھی کیا. وہ کہتے ہیں کہ اگر سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے تو پھر میں چاہے چوری کروں یا ڈاکہ ڈالوں یہ اللہ کی مرضی سے ہوا, میرا قصور نہیں. اگر میری تقدیر میں لکھا ہے کہ میں نے قتل کرنا ہے تو پھر میں کر ہی دوں گا, اس میں میرا قصور نہیں. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ مثال کے طور پر اگر ایک کلاس میں 100 طلبہ ہیں اور استاد سب کو پڑھاتا ہے, پورے سال کلاس لینے کے بعد امتحان میں وہ کہتا ہے کہ فلاں طالب علم پاس ہوگا, فلاں فیل ہوگا, فلاں فرسٹ آئے گا. استاد نے یہ پیش گوئی اس لیے کی کیونکہ وہ سب طلبہ کو جانتا ہے کہ کون پڑھتا تھا اور کون صرف وقت گزاری کرتا تھا. جب امتحان ہوتا ہے تو استاد کی پیش گوئی کے مطابق ہی نتیجہ آتا ہے. اب کیا جو طالب علم فیل ہوا تھا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ استاد نے کہا تھا کہ میں فیل ہو جاؤں گا اس لیے میں فیل ہوا؟ بالکل نہیں کر سکتا. یہ تو استاد کی پیش گوئی تھی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کا طالب علم کیسا ہے. یہ طالب علم کا ہی قصور ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی مرضی سے نوازا ہے. وہ جو چاہیں فیصلہ کر سکتے ہیں, غلط کریں یا صحیح کریں, ان کی طاقت میں ہے کہ اپنی مرضی سے فیصلہ کریں. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ اگر اللہ چاہتا تو سب کو مسلمان بنا دیتا تاکہ کوئی جہنم میں جاتا ہی نہ, مگر پھر امتحان کہاں ہوتا؟ اگر استاد بغیر سال کلاس میں پڑھائے سب طالب علموں کو پاس کر دے تو پھر کون امتحان میں بیٹھے گا؟ سب اسکول کی بجائے گھر میں ہی رہیں گے. ٹھیک ہے, ہمیں کیا استاد نے تو ہمیں پاس کر ہی دینا ہے. اگر ہم سب نے امتحان میں پاس ہی ہونا تھا تو پھر ہماری زندگی کا مقصد بھی کیا رہ جاتا ہے؟ یہ ایسے ہی ہے کہ اگر کوئی طالب علم پرچے میں کوئی سوال غلط لکھاتا ہے اور ٹیچر اس کو پاس
پاس کر دیتا ہے تو دوسرے طلبہ احتجاج کریں گے کہ ہمارا کیا قصور ہے, ہمیں بھی پاس کر دیا, جو سارا سال پڑھتے رہے اس کو بھی کر دیا جس نے کچھ نہیں پڑھا. اگر کوئی بغیر پڑھے لکھے اور پریکٹس کیے ڈاکٹر بن جائے تو کیا ہوگا؟ مریضوں کا علاج کیسے کرے گا؟ بخار ہوگا تو سر درد کی دوا دے گا, وہ مریضوں کو شفا تو دے نہ دے, موت کا بندوبست ضرور دے گا. تو یہ زندگی ایک امتحان ہے جس کا نتیجہ آخرت میں نکلے گا. سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے ہی زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ دیکھے کون اچھے اعمال کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن میں بتا دیا کہ کیا اچھے اعمال ہیں اور کیا برے. اب آپ پر ہے کہ کس راستے پر چلتے ہیں. اللہ آپ کی مرضی میں مداخلت نہیں کرتا, وہ چاہے تو کر سکتا ہے. سورہ انعام میں بھی لکھا ہے کہ کوئی ایک پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا. تو اللہ نے آپ کو اچھائی اور برائی کا راستہ بتا دیا. اب آپ کی مرضی ہے کہ کس راستے پر چلتے ہیں. اچھے پر چلیں گے تو جنت ملے گی, برے پر چلیں گے تو جہنم مقدر ٹھہرے گی. I am asking you a question. Can the student who has failed, can he blame the teacher that because you have predicted I will fail, I have failed? Who's to blame? The student or the teacher? Who's to blame, the student or the teacher? The student. The teacher predicted. Who's to blame? The student. He did not study, he did not do his homework, he used to go for extra movies. So similarly, Allah subhanahu wa ta'ala has given the human being the free will. Allah has told you what is right, what is wrong, but the choice is yours. ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک اور مثال دیتے ہوئے کہا کہ آپ ایک سڑک پر جاتے ہیں اور وہاں سے 4 راستے نکلتے ہیں. آپ 2 نمبر راستے اپناتے ہیں. اللہ کو یہ پہلے سے پتا ہے, مگر آپ نے 2 نمبر راستہ اس لیے نہیں اپنایا کہ اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتا ہے اور اس نے لکھا ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ علم غیب سے جانتا ہے کہ آپ 2 نمبر راستہ اپنائیں گے. اسی طرح آپ 10ویں کے بعد میڈیکل کی فیلڈ میں جاتے ہیں, سائنس میں نہیں. اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتا ہے کہ آپ میڈیکل کی فیلڈ چنیں گے. اب اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس لیے آپ نے میڈیکل کی فیلڈ نہیں چنی, بلکہ آپ نے اپنی مرضی سے میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنی ہے, مگر اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتا ہے کہ آپ میڈیکل ہی کریں گے. اس کے باوجود وہ آپ کی مرضی پر اثر انداز نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کی تقدیر کو آسانی سے بدل سکتا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے ریاضی کا امتحان ہو رہا ہو اور اس میں سوال آتا ہے 2 + 2. استاد ایک بچے کے پاس سے گزرتا ہے جو لکھ رہا ہے 2 + 2 = 5. اب اگر استاد چاہے تو وہ طالب علم کو اسی وقت ٹھیک کرا سکتا ہے کہ 2 + 2 = 4. لیکن اگر استاد اس بچے کو جواب ٹھیک کرائے گا تو دوسرے بچے کہیں گے کہ استاد ناانصاف ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کو منزل ٹھیک پر ڈال دے, مگر چونکہ اس نے آپ کو اپنی مرضی پر چلنے کی آزادی دی اور وہ یہ ایک امتحان ہے تو وہ آپ کو آزماتا ہے کہ کون امتحان میں پاس ہوتا ہے اور کون فیل. الذی خلق الموت والحیات. It's Allah who has created death and life to test which of you is good in deeds. So this life is a test for the hereafter. Allah has given you and shown you the rules, what is good, what is bad. Then He's given you a free will. It is your choice. Allah does not interfere in your free will. He can if He wants. ناظرین, ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ شیطان نے بھی کوشش کی کہ انسان کو بہکائے. جب ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے تعظیم کا سجدہ نہ کیا اور اس وجہ سے وہ کافر ہو گیا, لیکن اس بدبخت شیطان نے اللہ سے دعا کی کہ اس نے کہا کہ اے پروردگار, بس تو مجھے اس دن تک کی مہلت دے دے جس دن لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. اللہ نے اسے کھلی چھٹی دے دی. اگر اللہ شیطان مردود کی دعا قبول کر کے اس کی تقدیر بدل سکتا ہے تو یقیناً اپنے نیک بندوں کی دعاؤں سے بھی تقدیر بدل سکتا ہے, مگر شرط یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں. پھر جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو وہ ہاتھ خالی نہیں لوٹائے جاتے. اس لیے تقدیر کو مورد الزام ٹھہرانے سے پہلے انسان کو اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے, پھر تقدیر اور مشیت پر کوئی بات کرنے کی جسارت نہ کرے. ناظرین, آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ. So guys, this is very interesting video. اور یار ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے جو ہے ایک سچی بات کہی کہ مطلب اللہ تعالیٰ نے آپ کو چوائس دی ہے, آپ کو عقل و شعور دیا ہے کہ سچ بھی آپ کو بتا دیا گیا کہ یہ صحیح راستہ ہے اور یہ جو یہ غلط راستہ ہے. اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جو ہے کون سا راستہ چوز کرتے ہو. اگر آپ نے صحیح راستہ چوز کیا تو آپ کو جو ہے ایک کامیابی ملے گی اور جنت آپ کا مقدر ٹھہرے گی. لیکن اگر آپ نے کوئی غلط راستہ چوز کیا تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ پھر ناکامی ہی مقدر ٹھہرے گی. اور اسی لیے تو انسان کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و شعور دی ہے اور وہ فیصلہ کر سکتا ہے. سو اب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ یہ جہنم کا راستہ ہے اور یہ جنت کا راستہ ہے. اب یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اب ہم کون سا چوز کرتے ہیں. سو اللہ تعالیٰ سے
دعا کرتا ہوں, دلی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو صحیح اور بھلائی کا راستہ ہے وہ چوز کرنے کی توفیق عطا فرمائے, تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب و سرخرو ہو سکیں. سو آئی ہوپ کہ آپ کو آج کا ویڈیو بہت انٹرسٹنگ لگا ہوگا اور آپ نے میری طرح اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. سو اگر یار آپ اسی طرح کی مزید انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو یار بھائی کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں, تاکہ ہماری اسی طرح ملاقات ہوتی رہے اور ہم مل کر اسی طرح انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھ سکیں اور ایک دوسرے کے علم میں اضافہ کر سکیں. سو ابھی چاہتا ہوں آپ سے اجازت, اپنا اور اپنے گھر والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. ابھی کے لیے اللہ حافظ, ملتے ہیں اسی طرح کی نیکسٹ کسی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیو میں.